اور آج میں بات کرنا چاہوں گا کہ کیسے پچھلی بار ہم نے اس لفظ قدرت اور بی اسٹرانگ مضبوط بنو کو سیکھا سمجھا تھا، اور ہم نے دیکھا تھا کہ خدا ہی زور آور ہے اور اس کی ڈونامس پاور کام کرتی ہے اور اس سے ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ آج میں بات کروں گا کہ ہم اب مضبوط ہو کر کیسے فتح مند ہو سکتے ہیں، ہم کیسے فاتح بن سکتے ہیں۔ آمین۔ ہم سب حالت جنگ میں ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں ہم فاتح ٹھہرے، ایسا ہی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی جو خدا سے پیار کرتا ہے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ جنگ میں ہی رہے اور وہ فتح نہ حاصل کر سکے۔ ہم سب کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے، ہمارے ایفرٹس ہوتے ہیں روحانی طور پر، روحانی نظم و ضبط میں قائم ہو کر ہم پوری کوشش کاوش کرتے ہیں کہ ہم کسی طور سے فاتح ٹھہر جائیں اور اس مشکل سے، اس جنگ سے ہم باہر نکل آئیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں گڈ نیوز، بیکاز جیسس از گڈ نیوز۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر جنگ میں فاتح ٹھہریں۔ آمین۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر جنگ میں فاتح ٹھہریں۔ آمین۔ دائیں اور بائیں والے کو بتائیں، میرا یسوع چاہتا ہے میں فاتح ٹھہروں۔ پھر سے بتائیں ذرا جنہوں نے نہیں بتایا۔ ہم نے پچھلی بار بات کی ان دو لفظوں پر جو افسیوس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت میں موجود ہے، غرض خدا میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ جو لفظ یہاں پر یوز ہوا ہے بی اسٹرانگ انگریزی زبان میں اور اردو میں مضبوط بنو، اگر اس کو اوریجنل لینگویج میں سمجھنے کی کوشش کریں تو وہاں اس کے لیے لفظ این ڈینومو لکھا ہے، جس کا مطلب ہے این یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دینا، فلی طور پر giving yourself fully to the Lord۔ اور ڈونامو لفظ ڈونامس سے نکلا ہے، جس کو ہم خدا کی ایکسپلوسو قوت، ایکسپلوشن سمجھتے ہیں، تباہی مچا دینے والی قوت، قدرت، خدا کا زور، اس کی میریکلس، اس کی معجزانہ قوت، ڈونامو۔ جب ہم اپنے آپ کو خدا میں مضبوط ہونے کے لیے مکمل طور پر، تھوڑا نہیں بہنوں بھائیو، مکمل طور پر پیش کر دیتے ہیں تو خدا کی قوت اور قدرت کام کرتی ہے۔ آمین۔ اور جو دوسرا لفظ ہم نے پچھلی بار سیکھا تھا مائٹی، یہاں پر اردو میں قدرت لکھا گیا ہے، مائٹی، بی اسٹرانگ ان دا لارڈ اینڈ ہز مائٹی پاور۔ مائٹی، قدرت جو اردو میں یوز ہوا ہے، اس کو اوریجنل زبان میں سمجھے تو وہاں پر اس کے لیے الگبور یوز ہوا ہے، جو یسایہ 9:6 میں پیشن گوئی مسیح یسوع کے لیے کی گئی، وہاں پہ بھی یہی لفظ یسوع کے لیے لکھا گیا، جس کا مطلب ہے قوت والا، زور والا، ہیرو اور جنگجو خدا۔ یعنی کہ جب ہم اپنے آپ کو، ایماندار لوگ، بہنوں بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، جب ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا میں مضبوط ہونے کے لیے پیش کر دیتے ہیں تو خدا کی ایکسپلوسو پاور، وہ جو روح القدس کے لیے لفظ بھی یوز ہوا ہے، وہ ایماندار کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمیں ہیرو بنا دیتا ہے، ہاللیلویہ۔ ہمیں جنگجو بناتا ہے، ہاللیلویہ۔ ہمیں اپنی قدرت اور اپنے زور سے حیران کرتا چلا جاتا ہے اور ہم فاتح بنتے چلے جاتے ہیں، ہاللیلویہ۔ کیونکہ میرا اور آپ کا مسیحا چاہتا ہے کہ ہم فاتح ٹھہریں۔ آمین۔ وہ نہیں چاہتا ہم نا امیدی میں زندگی گزارے۔ آمین۔ وہ نہیں چاہتا آپ سدا مایوس رہے اور روتی رہیں۔ وہ نہیں چاہتا میرے بھائی کہ آپ سدا ہر وقت پریشان رہیں۔ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ خوشحال، بابرکت زندگی گزاریں، مطمئن زندگی گزاریں، جو مسیح یسوع میں ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ آمین۔ کیونکہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، ہاللیلویہ۔ تو آج میں مزید بات کروں گا کہ کیسے ہم فاتح ٹھہر سکتے ہیں، کیسے فتح سے بھر کر غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آئیے پہلے پڑھ لیتے ہیں ان 4 آیات کو اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ نکال لیجئے پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 6 باب اور آیت نمبر 10 تا آیت نمبر 13 میں خدا کے کلام میں سے پڑھ رہا ہوں۔ لکھا ہے، غرض خداوند میں
اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر، جی کیا لکھا ہے، قائم رہ سکو، یعنی اپنی فتح کو ہم قائم رکھ سکے۔ آمین۔ روحانی جنگ یہ وہ جنگ نہیں جو انسان انسان کے بیچ ہوتی ہے، مرد مرد کے بیچ ہوتی ہے، عورت عورت کے بیچ ہوتی ہے، یہ وہ جنگ نہیں۔ روحانی جنگ خون و گوشت کی جنگ بھی نہیں، بلکہ روحانی جنگ وہ انویزیبل وار ہے، وہ اندیکھی جنگ ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن آسمانی مقاموں پر کی جا رہی ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو انویزیبل ہے لیکن یہاں ہو رہی ہے، اور اس جنگ میں بہت سی ڈائمینشنز ہیں، یہ بہت سے مقامات پر لڑی جا رہی ہے۔ ایک ہی شخص بہت سی جنگوں میں مبتلا ہے، بہت سے محاذوں پر وہ جنگ کر رہا ہے، اور اس جنگ کی مختلف ڈائریکشنز اور مختلف انٹینسٹی بھی ہے۔ کہیں یہ بہت زیادہ پیک پر پہنچ چکی ہے اور کہیں یہ ابھی شروع ہوئی ہے، اور ہر انسان حالت جنگ میں اس طور سے زندگی گزار رہا ہے اور گزارتا چلا جا رہا ہے۔ تین قسم کی جنگ ہے جو ایک ایماندار انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے لڑتا ہے جب تک وہ حیات ہے۔ پہلی جنگ جس کو ہم ورلڈی وار بھی کہہ سکتے ہیں یا سوشل وار بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جنگ جو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ انسان لڑ رہا ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ مجھے بہت سے ریفرنسز دے سکتے ہیں۔ ہاں میرے کام کی جگہ پر ایسا ہے، جو لوگ دوسروں کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں یہ جنگ کا سامنا ہے، جس علاقے میں رہتے ہیں شاید اس علاقے کی مختلف قسم کی جنگیں ہوں، چونکہ آپ مسیح ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں شاید اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جس یسوع کو آپ جانتے ہیں اس کی بدولت بھی آپ کو بہت اوقات جنگوں کا سامنا ہوتا ہے۔ بہت سی رنگ کی وجہ سے بہت سی جنگوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر ہم پسماندہ ہیں اس وجہ سے بھی ہمیں رد کیا جاتا ہے، ہمیں مارجنلائز کہا جاتا ہے، اور ہم مختلف قسم کی جنگوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تو تب بھی ہمیں مشکلات ہوتی ہیں، اگر ہم زیادہ پڑھے لکھے بھی ہیں تو بھی ہمیں مختلف قسم کی جنگوں کا سامنا رہتا ہے، اگر ہم پیسے والے ہیں نہیں ہیں تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں بہت سی جنگیں ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی 18ویں آیت سے 27ویں آیت تک کا پیسج پڑھے، میں پورا نہیں پڑھوں گا لیکن میں جسٹ آپ کو ایک ریفلیکشن دینا چاہوں گا۔ وہاں پر خداوند یسوع مسیح اس بات کو خود کہتے ہیں، چونکہ تم دنیا میں رہتے ہو تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا تم سے عداوت رکھے گی۔ کس کی وجہ سے؟ یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ خداوند یسوع کہہ رہے ہیں میری وجہ سے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے بھی یہی سب کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ان مشکلات سے بھی گزرنا ہے۔ سو وی آر ان اے وار، جو دنیا میں رہتے ہوئے ہماری جنگ دنیا کے ساتھ ہے۔ دوسری جنگ ہماری اس فلیش، اس بدن کے ساتھ ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وار ود ان آور فلیش۔ اور پولس گلاطیوں کے خط کے 5ویں باب میں اگر ہم پڑھنا چاہیں تو ہم اس کو بھی خود دیکھ سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں 16ویں آیت سے 26ویں 27ویں آیت تک وہ بات کرتا ہے، 26ویں آیت تک وہ بات کرتا ہے کہ جسم روح کے خلاف ہے اور روح جسم کے خلاف ہے۔ اور وہاں جو جنگ کا ذکر ہے وہ اب دنیا سے ہٹ کر انفرادی ہو چکی ہے۔ وہ جنگ ہے جہاں میں اپنی حرکتوں کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ یا مختلف ایسی باتوں کے ساتھ جو مجھے آلودہ کرتی ہے، جسم کے کاموں میں الجھا دیتی ہے، جس کے باعث خدا کا روح مجھ سے جدا ہو سکتا ہے یا ہو جاتا ہے، وہ ان باتوں کو ذکر میں لاتا ہے۔ اور یہ وہ جنگ ہے جو ایماندار فلیش میں اپنے بدن میں لڑتا ہے۔ اور ایک تیسری جنگ بھی ایماندار جب تک حیات ہے اس دنیا میں ہے
اس کو جنگ کرنی ہے، اور وہ جنگ ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ جنگ ہے روحانی جنگ۔ یہ وہ جنگ ہے جس پہ پولس افسیوں 6 باب میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور وہ یہاں بات کر رہا ہے کہ یہ روحانی جنگ ہے، اور اس کا تعلق صرف اور صرف ہماری روح کے ساتھ ہے، نہ دنیا کے ساتھ ہے، نہ میرے فلیش اس بدن کے ساتھ ہے۔ تیسری جو میری سٹیٹ ہے یعنی روح، اسپرٹ، سول کے ساتھ ہے، اور یہ روحانی جنگ ہے جو آسمانی مقاموں میں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے یہ ایماندار کے لیے ایک مبارک حالی ہے، بڑی برکت کی بات ہے اگر وہ نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے باعث یسوع اس میں زندہ ہو چکا ہے۔ آمین۔ اور یسوع کا اختیار اس جنگ میں جو وہ ان تینوں بیٹل فیلڈز پہ لڑ رہا ہے، ان تینوں میں یسوع کا اختیار کام کر رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ اس کے لیے اور بھی مبارک حالی کی بات ہے کہ اگر وہ ایماندار راست باز نجات یافتہ روح القدس سے بھی معمور ہے، اور اس کو روح القدس کا بھی بپتسمہ حاصل ہے، کیونکہ روح القدس ہمارا کیا ہے؟ بہترین۔ سو اختیار اور مدد دونوں مل کر ایماندار کے لیے کیا کر رہی ہیں؟ جنگ کر رہی ہیں، اور اس کو اس حالت جنگ میں فاتح بنا رہی ہے۔ آمین۔ لیکن اگر کوئی ایماندار نہیں، یسوع کو نئے سرے سے نہیں قبول کیا، نہیں پہنا، نہیں اوڑا، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا، تو آج اس کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے، یہ موقع ہے کہ آج جب وہ خدا کی آواز سن رہا ہے تو اپنے آپ کو پیش کرے اور خدا ان کے پاس آئے، کیونکہ جب آپ مسیح یسوع سے واقف ہو جائیں گے، یسوع آپ میں زندہ ہو جائے گا، تو اس کا اختیار جس کی بدولت قبر ہار چکی ہے، ابلیس ہار چکا ہے، موت ہار چکی ہے، اس اختیار میں آپ بھی شامل ہو جائیں گے۔ آمین۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر اگر ایسا شخص جو ایماندار تو ہے، نجات کے تقاضوں کو بھی پورا کر چکا ہے، پانی سے پیدا ہو چکا ہے، روح سے نہیں ہوا، تو آج اس کے لیے بھی یہ موقع ہے کہ اپنے آپ کو پیش کرے اور خدا کے پاک روح کا بپتسمہ حاصل کرے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کی پیاس کے ساتھ ہے۔ جب آپ جستجو کریں گے، پیاسے ہوں گے، روح القدس آپ کے اوپر آئے گا، آپ کو امپاور کر دے گا، وہ ڈونامس، وہ ایکسپلوسیو پاور آپ کے اندر آئے گی اور آپ کے اندر بس جائے گی، اور پھر وہ آپ کے اندر سے کام کیا کرے گی۔ جب حالت جنگ میں مدد دریافت ہوگی، روح القدس کی وہ قوت ڈونامس جو تباہی مچاتی ہے وہ کام کرے گی، اور اس کے بدولت آپ اپنا معجزہ حاصل کر پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ آپ جنگ میں فتح حاصل کر پائیں گے۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آج یہاں ایسا موجود ہے جو روح القدس سے خالی ہے، پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا، تو یہ موقع ہے اپنے آپ کو پیش کرے۔ اور اگر کوئی بالکل ہی ایسا شخص ہے جو نہ پانی نہ روح سے، دونوں سے نہیں پیدا ہوا، تو آج اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایگزیکٹ 13 دن بعد ہم لوگ پانی کے بپتسمے کرنے کو ہیں۔ اپنے آپ کو پیش کر دیں، میں ایمان رکھتا ہوں خدا آپ کو نئی زندگی میں انٹر کر دے گا، جہاں یسوع کا اختیار ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ آپ پاک روح کی مدد دریافت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور روح القدس آپ کے لیے حاضر ہونے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ پھر یہ میری اور آپ کی جستجو ہے، کتنے پیاسے ہیں، کتنا تڑپتے ہیں کہ ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ آمین۔ آج صبح خدا جو میں دعا کر رہا تھا تو خدا نے بتایا کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کو خداوند اب نئے سیزن میں انٹر کرنے کو ہے، اور اب خدا کی قدرت ان میں سے کام کرنے کو ہے۔ خدا نے کہا میں چرچ کو اس سٹیج پر لے آیا ہوں جہاں پر وہ لوگ جو کال ونز ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں ہر روز اس انانٹنگ میں، اس مسا میں، وہ لوگ جو اس بات کے لیے تیار ہیں کہ میں اس کی آگ کو ریسیو کروں، میں اس کے مسا کو ریسیو کروں، میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنوں، جنہوں نے یہ دل ہی میں ارادہ کر لیا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں ان کو مائٹی ویسلز بنا کر اب استعمال کرنے کو ہوں۔ آمین۔ ہر وہ شخص، خدا نے کہا، رات کو میں دعا کرتا ہوں، خدا نے کہا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اس
जर्नी में पेश कर रहा है, मैं उसको माइटी बना दूंगा, वो दुनामिस उसके अंदर काम करेगी। हालेलुया। और वो खुदा में मजबूत होता चला जाएगा, पुलिस को शिकस्त देता चला जाएगा, और यीशु का इख्तियार, रूह कुद्स की मदद उसमें से काम करेगी। आमीन। एक मिनट के लिए आंखों को बंद करें। मैं नहीं जानता आज तक आपने पेश किया है नहीं, इस बेदारी की दिहाई जब से हमने शुरू किया है, मैं नहीं जानता आपने इस बेदारी की दिहाई के पैटर्न्स में खुद को पेश किया है नहीं, लेकिन अगर नहीं किया तो आज ये मौका है, इसी वक्त, इससे पहले कि मैं प्रीच करना शुरू करूं, आई रियली वांट एंड रिक्वेस्ट यू, मैं चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं, अगर आप उसकी आवाज सुनकर अपने आप को पेश करना चाहते हैं, प्रेजेंट योरसेल्फ, होली स्पिरिट विल कम। You'll receive his fire. आप उसकी इग्निशन को महसूस कर सकेंगे। होली स्पिरिट आपके ऊपर आएगा, रेस्ट करना शुरू करेगा, डिलीवर करेगा इसी वक्त हर किस्म की ऐसी हालत से। अगर ईमानदार होते हुए सुस्त पड़ गए हैं, खुदा आज उस सुस्ती को दूर कर देने को है और फिर से उस रूहानी जंग में आपको उठा खड़ा करने को है। अगर वुंडेड हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं किसी भी तौर से, खुदा उन जख्मों को भरकर अपने लहू की कुदरत से फिर से आपको खड़ा करने को है। हालेलुया रबा शंदा रबा रबा। और खुदावन आपको मजबूत करने को है। आए एक मिनट के लिए जितने पाक रूह से मामूर है, तंज में दुआ करना शुरू करते हैं, दिल में नहीं करनी, मुंह को खोल कर करनी है। आए एक मिनट के लिए सब दुआ करेंगे। शदा रबा खुरा बता कर रबा रबा रबिया रबा 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 उगे दे 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 लोरिया रबा खुरा बना रिया दे 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 उरा बना रिया दे 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 ले 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 शंदा रबा को रे पे देखा रबा 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 Ege de 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 urpa corra pashato roba corra roba ege de de bella roba de 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 bella avenuto call मैं उसे भर दूंगा, तेरी हालत तब्दील कर दूंगा, रूह कुद्स आएगा, हर किस्म की नाराजगी को रास्ते में बदल देगा, तुझे मामूर करेगा, तुझे भरेगा, तुझे कुव्वत से लबरेज करेगा। मत घबराए, मत परेशान हो, खुदा आपसे प्यार करता है। हालेलुया रपा टाका रपा इंडा रपा थपा रेपे कतो रपे खेदे रेबे लेबे उडा केदे लेबे लेबे शतो रपा रपा एक दे उगे दे लेबे शतो रपे को रपा इरियो दो सोरे दे लेबे शता रपा करपा। Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. क्यों मजबूत करना चाहता है? इसलिए क्योंकि हर ईमानदार की जिंदगी में खुदा का एक मकसद है। आमीन। हर ईमानदार की जिंदगी में खुदा का क्या है? एक मकसद है। कशान की जिंदगी में खुदा का एक मकसद है। नून की जिंदगी में खुदा का एक मकसद है। जेकब की जिंदगी में खुदा का एक मकसद है। क्यों? क्योंकि ये यीशु को जानता है, यीशु इसका है। आमीन। और खुदा की ये मर्जी है कि उस मकसद में हम बढ़े। आमीन। खुदा की ये मर्जी है उस मकसद में हम एक्सपैंड हो, ग्रो करें। हम वहीं ना रहे जहां हम पैदा हुए हैं, हम नौमुरीदी में ना रहे, बल्कि खुदा चाहता है कदम ब कदम, चाहे भारी ही कदम हो, लेकिन हम उठाएं, ईमान के कदम उठाएं और आगे बढ़े और ग्रो करें, एक्सपैंड करें। हालेलुया। ये खुदा की ख्वाहिश है। बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, बच्चों, आप सबके लिए ये खुदा की ख्वाहिश है। बहुत औकात हम इस बात को समझ नहीं पाते, हम आपको अपने आप को बेचारा समझते रहते हैं और इब्लीस हमारा शिकार करता चला जाता है। खुदा की ये ख्वाहिश नहीं है। खुदा का एक मकसद है और उस मकसद को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए, आपकी खिदमत को बढ़ाने के लिए, आपको आपके घराने को बढ़ाने के लिए, आपको दुनिया में रख कर मजबूत करके बढ़ाने के लिए खुदा अपनी कुव्वत से आपको भरना चाहता है। हमें ये खुदा की ख्वाहिश है। हम इस बात को समझ नहीं पाते। आइए आज इस बात को समझिए। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, पैदाइश से मुकाशवा तक हम देख लें, जितने बड़े अंबिया हैं, जितने छोटे अंबिया हैं, रसूलों को देख लें, इब्तिदाई कलीसिया को देख लें, जिन्होंने रसूलों की मामनत की और कलीसियाएं कायम की, उन सबको देख लें। उन सबकी जिंदगी में एक बड़ी खास
ایک بڑا خاص پرنسپل، ایک اصول پریکٹس ہوتا چلا آیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ سب کے سب صرف اور صرف مکمل طور پر خدا پر بھروسہ کرتے چلے آئے ہیں، اور جو مقصد خدا نے ان کی زندگی میں رکھا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی گزارتے چلے آئے ہیں۔ ویری سمپل۔ آج میں اور آپ بھی اس طور سے سمجھیں، ہم سیکھیں گے، سٹیپ بائی سٹیپ بڑھیں گے۔ میں ایمان رکھتا ہوں جب آپ یہاں سے جائیں گے آپ برکت پائیں گے، آمین۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مجھے روحانی جنگ میں فتح کیسے حاصل کرنی ہے۔ اور بہت اوقات بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے، اور ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اس بات کو سیکھتے ہیں جب ہم پر اٹیکس ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی ہے کہ ایسی بھی ڈیمونک فورسز ہیں، جس طرح خدا کا بندہ پولس کہہ رہا ہے، شرارت کی وہ روحانی فوجیں جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ There are forces، وہ فورسز ہیں، ایسی فورسز، ایک نہیں، فورسز، ایک ٹیم بھی نہیں، فورسز بہت زیادہ ہیں جو ایماندار کی زندگی کے کیا ہے؟ خلاف ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف ہر اس شخص کو ٹارگٹ کرنا ہے جو یسوع کو جانتا ہے اور یسوع کے مقصد سے بھرا ہوا ہے۔ آمین۔ ہر اس شخص کے خلاف ہے۔ وہ نبیل تیرے خلاف ہوگا اگر تیری زندگی میں خدا کا مقصد ہوگا اور تو اپنے آپ کو خدا میں بڑھنے کے لیے پیش کر دے گا۔ وہ فورسز آپس میں مل کر کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور بہت اوقات ان کی انٹینسٹی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے جتنا آپ خدا کے قریب جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ پر اٹیک کرے، آپ کے بلاوے پر اٹیک کرے، آپ کے گھرانے پر اٹیک کرے، آپ کے بچوں پر اٹیک کرے، آپ کی قوم پر اٹیک کرے، آپ کے ملک پر اٹیک کرے۔ ہر وہ شخص جو خدا کے مقصد کے ساتھ موجود ہے وہ اس پر اٹیک کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ وہ ڈیمونک فورسز، وہ شرارت کی روحانی فوجیں ایماندار کو کمزور کرنے کے لیے کوشش کرتی ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایماندار کو ہم گرا دیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس جنگ میں ہم اکیلے نہیں ہیں، وہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور وہ یہودا کا شیر ببر ہماری جنگ لڑ رہا ہے۔ آمین۔ وہ یہودا کا شیر ببر ہماری جنگ لڑ رہا ہے۔ آمین۔ اور بائبل مقدس اس بات کی گواہ ہے، وہ بتاتی ہے کہ ان روحانی ریلمز میں، ان روحانی مقاموں میں جنگ کرنے کے لیے خدا کی قوت جو ڈونامس قوت ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ صرف کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اس میں مضبوط ہو جانا ہے، اور ہم فتح مند ہوں گے۔ ہاللیلویہ۔ جسٹ اے سمپل جسچر، ایٹیٹیوڈ پیش کر دیں گے اور ہم فتح مند ہوں گے۔ نکالیے میرے ساتھ، جہاں خدا کا بندہ پولس افسس کی کلیسیا کو مینٹور کرنا، ان کی تربیت کرنا شروع کر رہا ہے، اور وہ ان سے بات کرنے کو ہے، کیونکہ اس بک میں بہت زیادہ فوکس کیا گیا ہے روحانی جنگ پر۔ وہ وہاں ان کو پہلے ہی بتا رہا ہے کہ روحانی مقاموں میں تمہارا کیا معیار ہے۔ ایمانداروں میں آج آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا معیار کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو معمولی سمجھتے رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو وکٹم، شکار بنا دیتے ہیں خود ہی، اور حوالے کر دیتے ہیں ان فورسز کا۔ نہیں، آج کے بعد ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ جان لیجیے آپ کی شناخت کیا ہے۔ پولس افسس کی کلیسیا کو جب مینٹور کر رہا، سکھا رہا ہے، تو وہ پہلے باب کی 2 اور 3 آیت میں کہتا ہے، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ 3 آیت سنیں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ آمین۔ یہ ہے آپ کا معیار، یہ ہے آپ کی شناخت۔ This is your identity۔ وہ کہہ رہا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو، سب کے حمد ہو، جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی سب کے ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ ہاللیلویہ۔
हालेलुया, ये है आपकी शनाख्त। लेकिन इब्लीस क्या करता है? इब्लीस हमें उस शनाख्त में कायम रहने नहीं देता। रूहानी जंग लड़ते हुए वो हमारा फोकस, वो हमारा ध्यान ज्यादा उन फोर्सेस की इंटेंसिटी पर, उनकी कुव्वत पर लगाता है, ना कि उसकी कुव्वत पर जो सब पर गालिब आया है। जो तुम में है वो जोरा उससे बड़ा है, वो जोरावर है जो दुनिया में है। आमीन। हमारा ध्यान इससे हटकर उसकी तरफ लग जाता है। वो बड़ी मुसीबत चल रही है, कुछ हो याद है। कितने लोग आते हैं हमारे पास, पादरी साहब कुछ हुआ है, वो मामला ठीक नहीं है, दुआ कर करके थक गए, आंसर नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान इब्लीस की कुव्वत पर ज्यादा है और यीशु की कुव्वत, कुदरत, उसके इख्तियार को हम भूल चुके हैं। ईमानदारों, बाइबल मुकद्दस में आपको चंद स्टोरीज के साथ समझाना चाहूंगा ताकि आज हम इस बात को समझे और सीख लें। खुदा यीशु मसीह ने यही प्रिंसिपल अपने शागिर्दों को भी दिया था ताकि वो इस बात को समझ सके कि किस तौर से हमने आसमानी मकामों में जंगें लड़नी है और उस बरकत को जो मसीह यीशु की बदौलत, इख्तियार की बदौलत हमें हासिल है, उसको थामे रखना है। बाइबल मुकद्दस में नए अहद में, इस नए अहदनामे में पहली बार जब वर्ड चर्च, कलीसिया यूज हुआ है तो वो खुदा यीशु मसीह ने किससे मुखातिब होकर कहा है? पतरस से मुखातिब होकर कहा है कि तू वो पत्थर है जिस पर मैं अपनी क्या बनाऊंगा? कलीसिया बनाऊंगा। मेरे साथ निकाल लीजिए, ये बड़ा आपको समझ आएगी। अब हम गहरे में उतरने लगे हैं। मत्ती की इंजील 16वें बाब। हालेलुया, रबा खाराबा शंडा रबा खाराबा सोखोरो बला रबा। हालेलुया, राजियाना हसकाला हला रबियंदोरे ये रे रे रे। प्रेज द लॉर्ड। रबा शकाता रबा रबा। यहां पर मैं 13वीं आयत से पढ़ रहा हूं। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा। यहां खुदावंद यीशु मसीह अब तजस्सुस कर रहे हैं कि चल मैं जरा अपने शागिर्दों से पूछता हूं, ये मेरे बारे में क्या समझते हैं, हाँ? ये मुझे क्या समझते हैं, मैं इनके लिए क्या हूं? तो वहां खुदावंद यीशु ने सवाल किया है और शागिर्दों से ये पूछा है कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया कहते हैं, बाज यिर्मयाह या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? तो लोग कह रहे हैं ना, तुम्हारे अंदाजे में, तुम्हारे ख्याल में मैं कौन हूं? शमाउन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमाउन बरयूना, क्योंकि ये बात, सुनिए, गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। आगे गौर करने वाली बात है। अब ये मेरी और आपकी शनाख्त है। जब हम भी यीशु को कबूल कर लेते हैं, वो जिंदा मक़दस बन जाते हैं, तो फिर हमारी क्या शनाख्त हो जाती है? सुनिए, समझिए, लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, तू हनूक है, तू जोशुआ है, इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। ये वही आसमानी मकाम के दरवाजे हैं जो शरारत की रूहानी फौजों का जिक्र है। गेट्स ऑफ हेल इनको कहा गया है, जहां डिमोनिक फोर्सेस मौजूद हैं और ये दरवाजे खुलते हैं और ईमानदार की जिंदगी में वहां से फोर्सेस रिलीज होती हैं कि उन पर अटैक करना शुरू करें। और बाइबल मुकद्दस खुदा यीशु मसीह के बयान को जारी कर रही है, वो वाजे कर रही है, वो आज आपको भी बता रही है, आलमे रवा के दरवाजे तुम पर गालिब ना आएंगे। क्यों ना आएंगे? मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। हालेलुया। और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। दिस इज आवर आइडेंटिटी। ये है हमारी शनाख्त। दुआ करेंगे घुटनों के बल, जो मांगेंगे वो मिलेगा। रासबास की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। रासबास चलाएगा, खुदा सुनेगा। मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि आसमान की कुंजियां खुदा ने हमें दे दी है। आमीन। मसीह यीशु के हम में रास है। हालेलुया।
उस resurrection power से जिंदा होते हैं जब जब खुदा में अपने आप को मजबूत करते चले जाते हैं। आमीन। ये है हमारी शनाख्त। चर्च, कम ऑन, आसमान की बादशाही की कुंजी आपके पास है तो फिर क्यों अपने आप को मामूली समझ रही है मेरी बहनों, मेरे भाइयों? इस्तेमाल करें इन कुंजियों को, दरवाजे खुलते चले जाएंगे। हालेलुया। अभी जब हम वर्शिप कर रहे थे मुझे खुदा ने एक विजन दिखाई। उस विजन में मैंने एक बहुत बड़ा खजाना देखा और मैंने देखा वो खजाना खुला है। उस खजाने के अंदर बहुत से जोरात थे और खुदा ने कहा ये वो कॉलिंग्स है जो रात को मैंने तुझे बताई थी, उन लोगों की है जिनको मैं नए रैलम्स में, नए सीजन में ले जाके नई अनॉइंटिंग के साथ इस्तेमाल करने का हूं, क्योंकि ये बेदारी की रिहाई है, ये बेदारी का साल है, ये उसमें बढ़ने का साल है। हालेलुया। आइए इस बेदारी में बढ़ते चले जाएं, हर रोज और बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। आप फाइली होते चले जाएंगे, आग से भरते चले जाएंगे। आपके पास लोग आएंगे, हाथ लगाएंगे। मैं ईमान रखता हूं जिस तरह पतरस के साय से लोग शिफा पाते थे, खुदा आपकी प्रेजेंस से लोगों को बरकत दिया करेगा। आमीन, आमीन। आपकी शनाख्त में डेवलप होती चली जाएगी। लेकिन क्या करना है? गर्ज खुदा में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनना है। कह रहा है इस वास्ते तुम्हें कहता हूं कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों में क्या कर सको? अबलीस का मुकाबला कर सको। Gates of hell will not prevail against you. ये दरवाजे आपके ये नहीं खोल सकेंगे क्योंकि यीशु मसीह यहाँ मौजूद है जिसने उस अबलीस को क्या दे दी हुई है? शिकस्त दे दी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो इख्तियार काम करता है जब आप मसीह यीशु में कायम रहकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं।